السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الغافر آیت نمبر 36 39 تلاوہ، تفسیر اور ورڈ ٹو ورڈ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ تفسیر جانتے ہیں۔ رب زدنی علما۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں۔ یہ حامان کون تھا؟ فرعون کا وزیر تھا۔ اور فرعون حکم دینے لگا حامان کو، تو وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ چلیے اب اس کو ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ وقال، اور کہا۔ کون کہا؟ فرعون نے۔ وقال، اور کہا۔ فرعون نے۔ یا حامان، اے حامان، فرعون کا وزیر تھا یہ۔ ابنی، بنا، یہاں ملا کے پڑھنا ہے، حامان ابنی، اے حامان بنا، لی، میرے لیے، یہ واحد متکلم ہے، سرحن، ایک بلند عمارت، لعلی، تاکہ میں، ابلغ، میں پہنچ سکوں، یہ حمزہ کی طرف سے یہ واحد متکلم ہے، میں کی بات آتی ہے، میں پہنچ سکوں، کیا پہنچ سکوں؟ اسباب، الاسباب، راستوں پر، حکم دیا فرعون۔ چلیے اب دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ آسمانوں کے راستے تک اور موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، مجھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ یعنی فرعون حکم دیا اور وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو دعویٰ کر رہے تھے رب کا، تو وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ سیڑھی پہ چڑھ کے رب ہے یا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب وہ کہنے لگا حامان کو، جو اس کا وزیر تھا، ہر بات سنتا تھا اور اس کو بھٹکانے والا، فرعون کو بھٹکانے والا بھی وہی حامان تھا۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسباب السماواتی، راستہ، اسباب یعنی جو سیڑھی کا راستہ ہے نا، وہ اسباب ہے، اسبابہ، سیڑھی بنانے کے لیے وہ کہا تھا، راستوں پر، السماواتی، آسمانوں کے، فاطلع، پھر میں جھانک کر دیکھوں، الہ، حرف جر ہے، طرف، الہی، الہ کے، موسیٰ علیہ السلام کے، وانی، اور بے شک میں، وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو، رب کو دیکھنا چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے، لَأَظُنُّهُ، البتہ میں گمان کرتا ہوں، سے زن سے ہے، دیکھیے، کاذباً، جھوٹا، وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو اللہ کا ایک رب کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زُيِّنَ، مزین کر دیا گیا، فرعون کے لیے، سوء، برا، عمل اس کا برا کر دیا گیا، یعنی اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، وصد، اور وہ روک دیا گیا، عن السبیل، راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے وہ روک دیا گیا، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیے اس کے منہ پر، دل پر، وما، اور نہیں، کیدو، چال، فرعون کی، الا، یہ شرطیہ ہے، لا نفی، مگر، فی تباب، ہلاکتی میں۔ چلیے اب دوسری آیت لیتے ہیں۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ جو فرعونی کی قوم میں سے وہ شخص آیا تھا جو ہمدرد تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھلا چاہ رہا تھا اور قوم والوں کا بھلا چاہ رہا تھا، وہ آیا اور کہنے لگا،
چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں. وقال اور کہا الذی اس نے جو آمنا ایمان لایا. یا قومی یہ حرف ندا ہے اے میری قوم. اتبعونی کیا پیروی کرو میری. اہدکم میں دکھاؤں گا تمہیں. سبیلا راستہ یعنی اللہ کی طرف بلا رہا تھا. الرشاد بھلائی کا راستہ وہ کہنے لگا. اب لاسٹ آیت پڑھتے ہیں. اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے. وہ شخص کہنے لگا یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، آخرت کی فکر کرنا چاہیے، ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں. یا قومی حرف ندا ہے. یا قومی اے میری قوم. وہ کہنے لگا انما بے شک حاضی یہ واحد اشارہ ہے. یہ الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی زندگی کیسی ہے. متاع تھوڑا فائدہ ہے. وَإِنَّا اور بے شک کیا ہے. الآخرت آخرت ہی وہی دار یعنی گھر، بیت یعنی گھر، یہاں پر دار عربی آئی ہے. دارو گھر ہے. القرار قرار کا یعنی آخرت کی زندگی جو قیامت کی زندگی، جنت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی. چلیے چلتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.